السلام علیکم، ست شری اکال. میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. ناظرین، تازہ ترین اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ضرورت ہے اس وقت آپ سب کو باخبر رکھنے کی. تو ہمارے پاس جو خبریں آئی ہیں وہ سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ کے حماس سے براہ راست مذاکرات. ایران، چین اور روس کی بحری مشقیں شروع. طاقت مشرق میں، ٹرمپ کی پریشانی مزید بڑھ چکی ہے. عراق پر ایرانی بجلی درآمد کرنے پر پابندی. آپ سب کا شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے اب ایران اور چین روس کی بحریہ مشترکہ فوجی مشقیں بحر ہند کے شمال حصے میں منعقد ہو رہی ہیں. ایرانی بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ بحری صلاحیت اور طاقت کے حامل ممالک کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ملک اپنے علم اور صنعت پر انحصار کرتے ہوئے بین الاقوامی سمندروں میں موجودگی کو برقرار رکھ سکے ہیں. دوسری جانب ایران، چین اور روس کی مشترکہ بحری مشقوں سے ٹرمپ پریشان لگتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ وہ پریشانی آپ کو پتہ ہے، لیکن ایرانی بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایک خاص ذہنی دھوکے کا شکار ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ان تینوں ممالک کی مشترکہ بحری مشق سیکیورٹی بیلٹ 2025 کی نوعیت مختلف ہے، کیونکہ ان کی موجودگی سے سمندری سیکیورٹی کو فروغ ملتا ہے. ایرانی کمانڈر نے کہا کہ جو لوگ ان مشقوں کی مخالفت کرتے ہیں اور حقیقت سے نابلد ہیں، وہ کبھی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں امن و سلامتی نہیں لا سکتے، بلکہ ہمیشہ بدامنی اور انسانی معاشروں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. شنگھائی تعاون تنظیم SCO اور برکس گروپ کے رکن ممالک بحری معیشت میں اہم کردار ادا کرنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں. آج روس، چین کے فوجی یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ایک طرف تو بندرگاہوں پر پہنچے تاکہ مشق شروع. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف تو 12 ممالک ان مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں، دیگر بھی جن کا بنیادی مقصد بحری جہازوں کو سیکیورٹی بہتر بنانا ہے، سمندر دہشت گردی اور خاص طور پر فراقی کے خلاف کارروائی کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ عراق عالمی معیشت کا 50% حصہ زیادہ تر اس وقت اب تک 6,000 سے زیادہ تجارتی جہازوں اور آئل ٹینکروں کے براہ راست محفوظ راستہ فراہم کیا ہے، اور 20 سے زیادہ ممالک کی مدد سے جو ہنگامی. اب معاملہ یہ ہے، ٹرمپ کی پریشانی اس لیے بڑھ رہی ہے، اس کی وجوہات ہے کیونکہ اس بلاک کو توڑنے کے لیے یوکرین کو، مغرب کو ناراض کیا ہے ٹرمپ نے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ناراضگی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ٹرمپ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ تعلقات مزید میں اس میں بہتری آ سکے. اور ٹرمپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے ایجنسیز نے، ہمارے ڈیپ اسٹیٹ نے جس طریقے سے رشیا کو ہم سے اکیلا کر کے ایک الگ بلاک میں شامل کیا، تو اس کے ذمہ دار ہے. آج اگر برکس بن رہی ہے، اس قسم کی مشقیں ہوتی تو پریشانی اس لیے بڑھتی ہے کہ بھائی صاحب یورپ الگ سے کوشش کر رہا ہے کہ بھائی صاحب اب ہمیں اپنا اتحاد قائم کرنا، کیونکہ امریکہ زیادہ تر ہمارے سر پر چھتر چھایا نہیں بن سکتا اور نہ بننے کی وہ کوشش کرے گا. ہر ملک اپنے مفادات کی چکر میں. تو اس صورتحال سے زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ نالا نظر آتی ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی حکومت کے اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے جس کے تحت عراق کو ایران سے بجلی درآمد کرنے کے لیے لگائی گئی پابندیوں سے استثناء واپس لے لیا گیا ہے. پیر کے روز عراقچی ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے کو انتہائی قابل مذمت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت عراقی عوام کو بنیادی خدمات جیسے بجلی کی سہولت سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا، خاص طور پر جب گرمیوں کی شدید مہینے قریب آ رہے ہیں. ایران کے اعلیٰ سفارتکار نے عراقی عوام کے اسلامی جمہوریہ کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا. انہیں مزید کہا کہ ایران غیر قانونی امریکی اقدامات کے خلاف ایرانی حکومت اپنے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ایران کو سکڑا جائے، ایسا اکیلا تنہا کر دیا جائے کہ وہ بس اس کی معیشت سکڑ جائے. لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے تمام تر سینکشنز کے باوجود اپنے آپ کو جس طریقے سے کھڑا کیا وہ یقیناً حیران کن ہے اور مغربی دنیا کے لیے پریشان کن ہے، بشمول اسرائیل. تو اب اس قسم کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عراق کی زیادہ بجلی ایران سے آتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی اربعین پھر سے 2-3 مہینے بعد اربعین ہوگا، تو وہاں پہ بجلی پڑتی ہے. پھر ویسے بھی ضرورت ہے بجلی سے ملک کے مختلف کارخانوں کو، دیگر شعبہ زندگی سے منسلک چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے. اب امریکہ بہادر کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ عراق جو ہے وہ ایران سے بجلی نہیں لے گا، لیکن عراق کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اپنی عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم نہیں کر سکتے ہیں.
فلسطینی مزاحمتی تحریک کے اہم رہنما نے المیادین کو انکشاف کیا ہے کہ امریکہ حماس کے ساتھ براہ راست رابطے میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن مخصوص توقعات کے تحت، کیونکہ امریکہ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ فلسطینی مزاحمت کو اس براہ راست رابطے کا فائدہ پہنچے۔ فلسطینی رہنما نے بتایا کہ امریکی سفیروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو جنگ روکنے اور حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر حماس اسرائیلی امریکی قیدیوں کو رہا کر دے تو اس سے پہلے ہی جنگ بندی معاہدے پر اپنی مکمل وابستگی کا اعلان وہ ویسے بھی کر چکے ہیں۔ اس نے اس معاہدے پر عمل درآمد کیا ہے۔ ساتھ ہی تنظیم نے دوسرے مرحلے کے مذاکرات فوری شروع کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ المیادین سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطینی رہنما نے کہا کہ دھمکی اور جنگ کی بلیک میلنگ سے کام نہیں چلے گا۔ مذاکرات اور معاہدے پر عمل درآمد واحد راستہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی دوسرے سطح پر چلنا باقی قیدیوں کے مقدر کے ساتھ کھیلنا ہے۔ امریکی ایلچی ایڈم ہوبلز نے حماس کے ساتھ براہ راست بات چیت کی، ملاقات انتہائی مددگار قرار دی اور اعتماد کا اظہار کیا کہ غزہ میں قید اسرائیلی قیدیوں کے معاہدہ چند ہفتوں میں طے پایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ 1 ویک کا آرڈر دیا تھا ٹرمپ نے کہ میں غزہ کو تباہ کر دوں گا، حماس کو زمین بوس کر دوں گا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، صرف بھڑکے ہی ماری ہیں۔ اسی طرح اسرائیل بھی یہ بھڑکے مار رہا تھا، آج وہ بھڑکے آپ کے سامنے ہیں، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی صاحب، معاملات ہمیشہ طے ہوتے ہیں بندوق کی نوک پہ نہیں، بلکہ ٹیبل پہ، پنچایت میں، جرگے میں، تب جا کے معاملات کا حال نکلتا ہے۔ ایسے تو آپ گولی چلاتے رہیں، گولی چلتی جائے گی، نقصان دونوں طرف ہوگا۔ بہرحال اس وقت پاکستان کے سفیر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، چونکہ مجھے یہ دل سے یہ خبر کوئی اچھی نہیں لگی ہے، کیونکہ ایک طرف سے کوئی اچھی خبریں آ نہیں رہی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے اور ہماری جو انا ہے، ہماری جو ضد ہے، اس نے ملک کو جس نوعیت ایسے محاذ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے جس میں ہر طرف رسوائی، چاہے ہم دہشت گرد، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم سے افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کے لحاظ سے سب سے مستحکم ملک بن چکا ہے، یعنی 9 نمبر پر آ چکا ہے ٹاپ 10 میں۔ پاکستان دنیا میں 2nd پوزیشن حاصل کر چکا ہے کہ یہاں دہشت گردی، ماضی میں تو ہم یہ چورن بیچتے رہے، لوگوں کو بیچتے رہے کہ بھئی سب پاکستان میں دہشت گردی آئے گی تو پھر نقصان تو آپ کو ہوگا۔ اب دنیا جو ہے وہ اس چیز سے دور رہتی ہے، انہوں نے اپنے بارڈر سیکیور کیا، ہم سے ان کا کیا لینا دینا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں افغانستان ہم سے کہاں چلا گیا، ہم کہاں رہ گئے ہیں۔ تو یہ سوچنا ہوگا ہمارے لوگوں کو، اس وقت جو خبر ہے یہ افسوسناک ہے، کیونکہ ہر طرف رسوائی، اور یہ شخص جو ہے کہ سرکاری عہدیدار ہے، ہمارے ملک کا شخص ہے جو اہم عہدوں پر ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو صورتحال ہمارے سامنے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ امریکی امیگریشن نے کیا ہے، ترکمانستان میں تعینات پاکستان کے سفیر کے احسن واگن جو ہے اس کو لاس اینجلس پہنچنے پر داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب انہوں نے فوری طور پر اس کو ڈپورٹ بھی کر دیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا کہ کے واگن کو امریکی امیگریشن حکام نے امیگریشن اعتراض کے بنیاد پر روکا اور ان کے فوری ملک بدری کا جو ہے، یعنی ملک بدر کیا، اس کے احکامات جاری کیے۔ سفیر واگن کے پاس امریکہ ویزا اور تمام تر سفری دستاویزات موجود تھے، اس کے باوجود وہ نجی دیارے میں یعنی لاس اینجلس جا رہے تھے، لیکن امریکی حکام نے ان کو سفر پر پابندی عائد کر دی۔ اب ذرائع یہ بات بتاتے ہیں امریکن کہ امیگریشن نظام میں متنازع ویزا حوالہ جات کی نشاندہی کے بعد کے واگن کو روکا گیا اور انہیں امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان کے خلاف کون سے مخصوص اعتراضات اٹھائے گئے۔ دوسری جانب امریکی پاکستان کے لیے جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے اس کے بھاری نقصانات ہیں۔ امریکہ کے ٹریول ایڈوائزری کا پاکستان کو نقصان یہ ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں سرمایہ کار اس کو غور سے پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں صورتحال، ظاہر بات سرمایہ کاری پر، اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، دیگر معاملات ہیں تو اس پر بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں جو لسٹ جاری ہو رہی ہے، میرے سامنے جو بات آ رہی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بھئی سب لبنان ہے، لیبیا ہے، یمن ہے، افغانستان ہے، سوڈان وغیرہ، صومالیہ وغیرہ، ان کے ساتھ پاکستان کو بھی شامل کیا گیا۔ لیکن میری پتہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم اس پہ خوشی ہمیں نہیں منانی چاہیے۔ مجھے دکھ ہے، تکلیف ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا اس سے زیادہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا کیا حشر ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، IMF نئی شرطیں عائد کر رہا ہے۔ اب کئی ادارے ہم بیچنے کے لیے مزید، یعنی
آپ اندازہ لگا لیں کہ آگے جا کے ہم نے مزید ادارے بھی بیچنے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بھائی صاحب IMF کہتا ہے بھائی صاحب آپ کے ملک میں نہ استحکام ہے، نہ دہشت گردی رک رہی ہے، نہ کاروبار آ رہا ہے، تو بھائی ہمیں آپ پیسے کیسے دیں گے؟ تو ہم نے کہا ہم ادارے ہی بیچ دیتے ہیں. اب ہماری مثال اس قرض دار کی ہوگی جس کے پاس کچھ بچا نہیں ہوتا، تو گھر کے برتن ہی بچے ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس گھر میں جو کچھ بچا ہے وہی ہم بیچ رہے ہیں اور اس سے IMF کو خوش کریں. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.